بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, وہ ٹرمپ تو جیت گیا. وہی ہوا جو ہم نے کہا تھا, وہ کیا چھوٹا منہ کیا بڑی بدی اور کیا بدی کا جرم. بٹ ہم نے یہ فوکاسٹ کیا تھا. اچھا, ایک بات اس سے پہلے ہی آپ اس پہ ڈیفینیٹلی ڈیٹیل سے بات کیجیے گا. دوسرا یار, میں نے آج جوڈیشری کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں, کچھ ریئلٹیز آپ کے سامنے. ابھی کوئی ریئلٹیز باقی ہیں آپ کو میں بتاؤں گا نا, ایک دوسرا اسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پاکستان کے لوگوں کو میں چھوڑتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار پہلے تو چلے آتے ہیں امریکہ پہ جناب. امریکہ پہ بالکل انتخابات ہو گئے, خیر خیریت سے ہو گئے, بڑی آسانی سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری بار صدر منتخب ہو گئے. وہ اور اچھے انہوں نے ووٹ لیے, 310 کے آگے پیچھے میں رکھا لے ان کا الیکٹورل ووٹ ہوگا. پچھلی دفعہ بھی اتنا تھا ان کا جی. اور وہ جو ایک ہائی کاملا ہیرس کی تھی, انہوں نے اچھا کمپیٹ کیا, کمپٹیشن اچھا تھا, لیکن وہ اس طرح سے میچ نہیں کر پائیں. ایک بات میں ویسے ایک ہم نے پہلے فورکاسٹ کی تھی کہ ایج ہے ٹرمپ کو. آپ کو تو میں خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں, لیکن آپ کے ایک اور دوست اور پاکستان کی صحافت اور پولیٹکس کے ایک نام مشاہد حسین سید کا میں لینا چاہتا ہوں. جی انہوں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیتے گا, اور کل انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک دفعہ پھر ٹویٹ کی. اس میں دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ جو ہے ہی از کمنگ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پاکستانی جو پولیٹکس ہے اور اس میں میاں شہباز شریف اور ان کی جو حکومت ہے, اور جن کا آپ نام لیتے ہیں بڑا گھر, یار یہ بھی بڑے, میں تو ویژنری لوگ سمجھتا ہوں. انہوں نے یہ جو لیجسلیشن کر دی پہلے, ان کو اندازہ تھا. میں بھی انہیں پتا ہوگا, کیونکہ ایک آپ کو پتا ہے پاکستان میں, ناظرین کو بھی پتا ہوگا, ایک کنسسٹنٹلی مہتاب صاحب, کیونکہ الیکشن تو اب ہو گئے, کیمپین بلڈ کی جا رہی تھی, اور خاص طبقے کے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے, جس میں وہ ٹرمپ کو ڈیمورلائز کر رہے تھے, ٹرمپ کو وہ برا بلا کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں جیتیں گے, اور وہ کاملا ہیرس کو ہائی نمبرز دے رہے تھے کہ وہ جیتیں گی. تو وہ اس کے پیچھے یہ سیاست بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تھی کہ ہم ایسی کیمپین بلڈ کریں. وہ ساجد تارڑ بھی یہاں پہ آئے, جس طرح کی باتیں کر کے گئے وہ, لیکن بالآخر وہ جیت گئے. اب وہ کیا توقعات, جو مشاہد حسین سید صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, انہوں نے بھی جو فرمایا کہ اس سے پہلے فون کال آ جائیں, آپ پٹیالہ جیل کا دروازہ کھولو. وہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی, کیا ہوتی ہیں, کس طرح ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کیا پاکستان امریکہ کی پرائرٹی پہ ہے تو کس حد تک ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, کتنا نہیں ہے. لیکن ایک یہ پوری جو ایک ہائرارکی چینج ہو گئی اب ایک طرح سے, کیونکہ سینٹ میں بھی ریپبلکنس کی اکثریت ہوئی, اور جو لوئر ہاؤس ہے وہاں پہ بھی وہ آ رہے ہیں, اور ٹرمپ بھی خود آ گئے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا میسج یہ دیا ہے کہ وہ جنگوں کو بڑھانا نہیں چاہتے, ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں, خاص طور پہ اس ملک میں, سرکار دنیا میں ناظرین, یوکرین وار یہ جس طریقے سے ابھی تک چل رہی ہے, اور ادھر سے جو ہمارا یہ فلسطین اور غزہ والا اور اسرائیل والا ایشو چل رہا ہے, یہ بڑے سیریس کانفلکٹس دونوں, ان کو کس طریقے سے وہ پازیٹیولی ہینڈل کریں گے یہ بھی دنیا دیکھے گی. اور اچھی بات ہے, دیکھیں چین نے بھی ویلکم کیا انہیں پاکستان. بس آخری بات اس میں مزے کی کرنے, پاکستانی میڈیا ہمیشہ آپ کو پتہ ہے آگے چلتا ہے. تو ایون کہ CNN نے وہاں پہ فارملی اس طرح سے اناؤنس نہیں ہوا, CNN ان کا سب سے بڑا ایک چینل ہے, تو یہاں پہ ہم نے ٹرمپ صاحب کو جتا دیا, اور ساتھ ایڈوانس میں شباز شریف صاحب نے بھی مبارکباد پیش کر دی پہلے اب ایسے ہی ایڈوانس ہے. دوسری بات جو میں اب جوڈیشری کے بارے میں اگر مجھے اجازت دیں, جی, میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جسٹس منیب اور جو تھے جسٹس منصور علی شاہ, انہوں نے جو لیٹر لکھا, لیکن جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے 26th امینڈمنٹ کے ایشو پہ فل کورٹ نہیں بنایا. جی, یعنی وہ اس ایشو کو بھی چاہتے یہ تھے کہ یہ ایشو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو نہ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن میں اس میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ سر وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا, اور میرا بھی یہ خیال تھا, کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد کچھ ججز ریزائن کر دیں گے. یہ میرا خیال تھا. اچھا, آپ کا بھی میرا خیال تھا. خیال تھا یا خواہش تھی؟ نہیں خیال تھا میرا, خواہش نہیں ہے میری. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں, انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ فل کورٹ بنے, اور فل کورٹ کے اندر اس کو نلیفائی جو ہے وہ کر دیا جائے. ایک تو یہ بات ہے.
یہ پولیٹیکل اسپیکٹ ہے, پرو اینڈ اپوننٹ آپ اس کے ہو سکتے ہیں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اصل میں, جس کے لیے میں نے آپ سے ٹائم لیا, وہ یہ ہے سر کہ یہ جوڈیشری اپنے گریبان میں بھی جھانکے. کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے کیسز جس میں حکومت پاکستان کے کمرشل اور پیسے انوالو ہیں, اس میں وہ کورٹ اسٹے آرڈرس پہ چلاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال ہے, 2 ٹریکٹر کی کمپنیاں ہیں پاکستان میں. زبردست. ایک ملت ٹریکٹر ہے, ایک الغازی والے ہیں. اچھا جی. دونوں نے ان کے آڈٹ کے 2021 میں جو آڈٹ کا تھا اس کے خلاف ایک لاہور ہائی کورٹ میں گیا, ایک سندھ ہائی کورٹ میں گیا. آپ یقین کر لیں 2021 سے آج تک وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں. آپ آڈٹ کیوں نہیں کروانا چاہتے ان کا؟ کیوں نہیں چاہتے آپ؟ دیکھیں, آپ کا حق ہے اس کو اسٹے دینا, یہ آپ کا قانونی حق ہے, لیکن اس اسٹے کو اتنا پرولونگ کرنا یہ کیسے حق ہے آپ کا؟ ایسے ہی ہے. تو یہ جوڈیشری اپنے گریبان کے اندر بھی جنگ کے نہیں, بہت ساری غلطیاں ہیں اس میں, کوئی شک نہیں. ایگزیکٹو ہر جگہ پہ یا بیوروکریٹس ہر جگہ پہ غلط نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں؟ نشاندہی یہ ہے کہ نیکسس ہے کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کا, جس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, جس میں ججز بھی شامل ہیں, جس میں اگر اجازت دیں تو کچھ جرنیل بھی شامل ہیں اور صحافی بھی شامل ہیں. تو یہ نیکسس ہے, اس نیکسس کے سارے بینیفیشری ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو بھائی اس ملک کے سسٹم کو ٹھیک ہونے دیں یار. آپ کی اب ہو گئی بات, ختم ہو گئی ہے. چلیے شکریہ. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں پہلے بھی آپ نے کی ہیں, یہ ریفارمز کا مسئلہ, معافی چاہتا ہوں میں, لیکن یہ جو سارا کچھ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم, یہ تو ساری پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. میں اس کو اس سے جوڑتا ہوں, یہ جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں یہ کیا حکومت کو نہیں پتہ؟ پتہ ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ اسٹے کو اتنی دیر تک رہنا چاہیے؟ انٹینشن ہی یہ نہیں تھی. تو پھر تو میں تو مانتا ہوں یہ بات, جب حکومت ہی مسئلے کا حل نہیں چاہتی, میں مانتا ہوں کہ یہ تو آپ تو صرف گردن دبوچنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کچھ نہ ہو, ہمیں کچھ نہ کہا جائے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ یہ انٹینشنز تھیں, لیکن میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ یہ ججز صاحبان جو ہیں جن کی اگر میں رسپیکٹ کو وہ نہ کروں تو تھوڑا سا اپنے, مجھے یہ بتائیں یہ اسٹے آرڈرز پہ کیوں چلاتے ہیں؟ یہ ریفارمز دیکھیں یا افریدی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, یہی کام ہے جو کرنے والے ہیں. یہ کمرشل جو کیسز ہیں, یہ جو ایف بی آر کے کیسز ان کے پاس پھنسے ہوئے ہیں, معیشت کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں فیصلہ لیکن اس میں حکومت بھی تو بولے نا, وہ منہ پھاڑ کے باقی ساری باتیں کرتے ہیں, یہ والی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے, اس ملک کے پیسوں کا دفاع کرنا تو ان کا کام نہیں ہے. ان کی پرائرٹی نہیں ہے تو ججز کو کیا پڑی ہے بھائی؟ یار یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک کس کا ہے بھائی؟ پاکستان کے لوگوں کا ہے. لوگوں کا ہے, لیکن اصل میں کس کا ہے؟ اصل میں جس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں نا, جس کے لیے میں نے یہ ساری آپ سے بات کی ہے, یہ پورے کا پورا ایک نیکسس ہے, اور وہ نیکسس جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس میں وکلا کی بھی بات نہیں کی نا, بڑے بڑے وکیل بھی شامل ہوتے ہیں نا, جو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, جناب اسٹے دے دو کوئی بات نہیں, لمبا چلے گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں. تو ایسے یہ بیسکلی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا, چیزوں کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. تو کورٹ کے تھرو آپ نے اسٹے لے لیا, اس کو پرولانگ کر لیا, ایڈجرنمنٹس لینی. اچھا میں آپ کو ایک اور رولز آنے چاہیے. ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ ہم اپیل کرتے ہیں یا افریدی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, آنے چاہیے کوئی ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک جو ہے نا کسی کمپنی کا ایک ایشو تھا, تو وہ جو ہے نا انہوں نے ریفنڈ کا کوئی ایشو تھا ایف بی آر سے ریلیٹڈ, تو وہ انہوں نے اس کا فیصلہ دے دیا. وہ فیصلہ دے دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک کمشنر اپیل تھا, اس کے بعد ٹریبیونل تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ کیس ٹریبیونل میں گیا, تو ٹریبیونل میں جن صاحب نے وہ سارا مطلب ہے وہ مال شل کمایا تھا, وہ اس ٹریبیونل میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے بتائیں چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ کیا ہماری انٹینشن ہے؟ نہیں, ہماری تو کوئی انٹینشن نہیں ہے. چیزوں کو ٹھیک کرنے کی انٹینشن ہی نہیں, ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں. نام شہباز شریف کی ہے, نہ مجھے چیف صاحب کی لگتی ہے. ابھی بس ٹائم گین کر رہے ہیں وہ.
تو لیکن یہ جو آپ نے اسٹے کی بات کی ناظرین، یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کمرشل اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں جنرل پوائنٹ آف ویو سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے سول کورٹ میں بھی دیوانی کے مقدمات جو سول کے آداب پراپرٹیز کے ہوتے ہیں انیشلی جا کے اسٹے دے دیا جاتا ہے، پھر اس کئی سال تک وہ اسٹے چلتا ہے. یہ جو نیچے سے لے کے سول کورٹ سے لے کے ہماری اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے، کیونکہ وہ اب اس کے ذمہ دار ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ، بھائی یہ ایسا ریفارمس لائیں کہ یہ اسٹے جو ہے انیشلی ہی یا تو دیا نہ جائے یا بڑا سن کے دیا جائے، ٹائم باؤنڈ ہو. ہاں جی ٹائم باؤنڈ ہو. اس پہ آپ 6 ماہ سے زیادہ کسی طرح کا اسٹے، دیکھیں سپریم کورٹ کی ایک ہے، لوگ سفر کرتے ہیں، 6 ماہ سے زیادہ آپ اسٹے نہیں دے اور سکتے. اگر ہوتا ہے تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اگر ایسی کوئی چیز. آپ دیکھیں آپ کا حق ہے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرنا، آپ کا حق ہے، آپ فیصلہ کریں نا یار. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں، میں ایلیگیشن لگا رہا ہوں، میں ایلیگیشن لگا رہا ہوں، مجھے یہ ایلیگیشن لگانے دیں. پھر مطلب پتہ ہے کیا ہے اس کا؟ اگر 5 سالوں سے آپ اسٹے پہ چلا رہے ہیں، آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں؟ نہیں نا ضروری نہیں پیسے لیے ہوئے، جان بھی چھڑائی جاتی ہے نا. ایک ایسی ایک کچھ کام نہ کرنے کے پیسے ہوتے ہیں، اسٹے از گرانٹیڈ. نہیں کچھ کام نہ، اگر پرولانگ اسٹیز ہیں 5 سال کے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کوئی اور وجہ. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یا تو آپ کا کوئی رشتہ دار ہوگا یا آپ نے پیسے لیے ہوگا. یہ بس کنائمنس بھی ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، فیورز ہوتی ہیں، جان چھڑانی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کیا ماحول ہے، آپ یہ بھی سرچ کر لیں، یہ چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے. کرائے کے مکان پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ اسٹے لے کے کئی سال بیٹھے رہتے ہیں. بھائی مالک مکان سفر کر رہا ہوں یار. میں چھوٹے موٹے کیسوں کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں بھائی. میں اربوں روپے کے جو کمرشل کیسز ہیں جس میں ٹیکس کے کیسز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ جو چھوٹی چیزیں یہ اتنی لمبی چلتی ہیں تو وہ تو ہائی اسٹیکس ہیں. ٹریکٹر کی اور الغازی والوں کی میں مثال دے رہا ہوں، اس میں اربوں روپے کا ہے معاملہ. ہاں تو کیوں نہیں کرتی حکومت، کیوں نہیں ایکٹ کرتی منسٹری، کیوں نہیں ایکٹ کرتی حکومت اور منسٹری سے زیادہ زیادہ یہ جو ججز صاحبان ہیں یہ بھی کریں نا. کریں تو ان کے جو مخالف وکیل ہیں وہ جا کے کیوں نہیں کہتے، گورنمنٹ کے پراسیکیوٹر کیوں نہیں کہتے جناب اس کو لگائیں. سارے ملے ہوئے ہیں مایا کو مایا ملے کر لمبے ہاتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں آخری بات کہ یہ ٹرمپ کے آنے سے، ڈونلڈ ٹرمپ وہی نا، پتہ نہیں کیوں یار. اچھا ٹرمپ آسانی سے جلدی آپ بات کو ڈیلے کر دیتے ہیں. کتنے عرصے میں عمران خان کے باہر آنے ٹیکسز ہیں؟ یہ میں نہیں فور کاسٹ کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ میں اتنا اندازہ لگا سکتا ہوں. کیونکہ آج ہی ایک کیمپین بلڈ کر دی گئی ہے پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے، جو انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور جو کچھ چونکہ جو بائیڈن رہے ہیں تو ان کے دور میں تو کچھ نہیں ہوا. ایون یہ جو ساری الیجڈ کانسپریسی تھیری تھی ہٹانے کی عمران خان کو، یہ بھی ان کے دور کی تھی. تو وہ دور چلا گیا، تو اب اس کو کس طریقے سے وہ اوور کم کریں گے، اور کچھ نہ کچھ تو میرا خیال ہے چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی کہیں پہ. وہ کس حد تک ہوتی ہیں اور کس حد تک پریکٹیکل ہوتی ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ، جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے لیجسلیشن کر لی، تو پاکستان نے بھی اپنے رسپانسز تیار رکھے ہوں گے. لیکن ایک اور بات بھی ہے نا، عمران خان صاحب کو یو کے میں تو خاصی سپورٹ ہے، ان کا پرانا سسرال بھی ادھر ہے. جی تو وہاں سے 2 پرانے سسرال میں وہ جو انفلوئنشل ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے بھی کوئی کمپین جو ہے وہ کیمپین بنی ابھی دیکھیں ہوگی. دیکھیں سیاسی قیدی تو وہ ہے نا، ہاں ٹھیک سیاسی قیدی تو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پہ کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے، کس حد تک کرتی ہے. جو ہم نے شروع میں بات کی، کتنی پرائرٹیز ہیں پاکستان کے حوالے سے، ان کی کتنی پرائرٹیز ہیں ان کی، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کتنا ختم ہوا ہے ہمارا، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی، کیا فیور ہو سکتا ہے کچھ اور کر کے کچھ مزید ڈائلاگ کی گنجائش پیدا کی جائے یہاں پہ پہلے. تو کچھ نہ کچھ بہرحال چلے گا. چلیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل امید پہ قائم ہے، تحریک انصاف ہی امید پہ قائم ہے. مزے کی بات تو یہ ہوگی وہی امریکہ جس نے ان کی حکومت کو نکالا رشیا جانے میں، سائفر، تو کہ وہی امریکہ کیا ان کو بچائے گا؟ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پہ امیدیں. لیکن میرا خیال ہے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلسل ایون جو بائیڈن انتظامیہ میں بھی جو میری معلومات ہیں، مسلسل پاکستان میں جو سیاسی اور انسانی حقوق کی وائلیشنز کے حوالے سے انہوں نے ریز کی ہیں چیزیں، انہوں نے کچھ کنسرنز شو کیے ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے تھوڑا سا گوشہ شو کیا ہے، کیونکہ دینوں کے پبلک سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن ایک فرق ہے، آپ نے مجھے وہ یاد کروا دیا. یہ جو عمران خان صاحب کا الزام تھا وہ سائفر والا، جی وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے بعد میں پھر بائیڈن انتظامیہ آ گئی تھی نا. جی
تو وہ تو ان کے زمانے میں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ سے تو ان کی معاشرت بڑی اچھی تھی. وہ ویسے بھی پولیٹیکل گیمک تھی نا, ایک سب کو پتہ ہے, گورنمنٹ بھی کہتی ہے, عمران خان بھی کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے ایک پولیٹیکل. لیکن اس میں کئی وہ آگے کئی تھیریز ہیں اب اس کی کہ اصل میں ان کو امریکہ کو کیا استعمال کیا گیا, یہاں پہ لوگوں نے کر لیا رشیا کے دورے کو بہانہ بنا کے, کیونکہ تنگ تو ہم پہلے ہی تھے. جی کون لوگ نہیں وہ کون لوگ تنگ تھے, کھل کے ذرا بتائیے, بات سمجھ آئی. بڑا تنگ تھا نا, آپ کو پتہ ہے وہ چپکلش آپ چل رہی تھی. جنرل باجوہ کی بات کر. ہاں ڈی جی ایس آئی کی جو اپائنٹمنٹ پہ پھڈا تھا, معاملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا, بلکہ اس سے پہلے سے شروع تھا. تو وہ امریکہ والا ان کو بھی ایک بہانہ مل گیا جناب, وہ بھی تنگ نے, وہ بھی تنگ نے, دسی بھی تنگ ہونا تو پا دیو. یس تو یہ ہے. چلیے, لیکن عمران خان صاحب نے بھی اچھا پلے کیا تھا اس ٹائم. ہاں اچھا پلے کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ پلے پالیٹکس پاکستان کی ایسی ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا, کل آپ ایک بات کر رہے تھے, عمران خان کو سیاست کس سے سیکھنی چاہیے؟ نون لیگ سے, شہباز شریف سے. باریک واردات کیسے ڈال دی عمران خان, اصل میں وہ کہتے ہیں نا بڑ بول ہے, وہ بھائی بول رہا, غصہ کیا سامنے جو مرضی, وہ بھائی اصل گیم بھی کھیلو نا, کوئی باریک گیم کھیلنا سیکھیں پی ٹی آئی والے. تو وہ باریک گیم دیکھیں کس طریقے سے ڈال گئے ہیں وہ شہباز شریف مل کے بڑے گھر سے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات, ہاں ساری امینڈمنٹس بھی, ٹینیور کی ایکسٹینشن بھی, سارا کچھ انہوں نے کر دیا. تو لیٹس سی, چلیں تو سیکھیں. ہم تو کہتے ہیں ڈائلاگ کریں, سیکھیں. یہ دشمنیوں سے تو نہیں ملک چلتے نا مہتاب صاحب. بھائی دا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اچھی ہیں, بری ہیں, غلط ہیں, صحیح ہیں, یہ پبلک نے فیصلہ کرنا ہے اور الیکشن ڈے پہ کرنا ہے. اور ہماری ریاست اور حکومت سے جو بھی اس وقت کی ہوتی ہے کہ ٹیکری ہے کہ اس کو اس فیصلے کو مانا جائے, بس بات اتنی سی. میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہم اجازت لینا چاہیں گے. میں دیکھنے والا سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.